متبنہ کہتے ہیں جس لڑکے کو گود لے لیا جائے۔ کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاں صرف لڑکیاں ہیں، لڑکے پیدا نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکے دیتا ہے، کسی کو صرف لڑکیاں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں میں سے کوئی نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کسی دوسرے کے بس کا نہیں ہے کہ جس کو اولاد نہ ہو اسے اولاد دے دے۔ نہ کوئی پیر، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی سادھو، نہ کوئی اوگھڑ، اور نہ کوئی پجاری، نہ کوئی مجاور، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ جس کو اللہ اولاد نہ دے وہ اسے اولاد دے دے۔ اللہ ہی لوگوں کو صاحب اولاد بناتا ہے۔ جنہیں اللہ نے صاحب اولاد بنایا انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کو جتنی اولاد اللہ دے اتنی اولاد اسے خوشی کے ساتھ لینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے۔ جب کوئی ایک اولاد کسی کو دے نہیں سکتا تو کوئی روکنے والا کون ہوتا ہے کہ ہم دو ہمارے دو؟ جب تم کسی کو ایک دے نہیں سکتے تو روکنے والے کون ہوتے؟ خدا جتنا دے رہا ہے اتنا لو۔ بہرحال وہ جوڑے جن کو اللہ نے اولاد نہیں دیا ہے، جو صاحب اولاد نہیں ہیں، یا صرف بچیاں ہیں جن کے یہاں، ان کے یہاں سے مسئلے میرے پاس بھی آتے ہیں اور دارالفتہ میں بھی آتے ہیں کہ صاحب کسی لڑکے کو گود لے لیا جائے، اس کو پالا جائے، یا بالکل لڑکے لڑکیاں نہیں ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ بہن کے، بھائی کے، یا کسی رشتہ دار کے بچے کو گود لے لے۔ کچھ لوگ آتے کہتے ہیں ہم کو کوئی ایسے یتیم خانے سے بچے دلواؤ جہاں لے جا کر کے لوگ بچے کو جمع کر دیتے ہیں، تو وہاں سے لے لیتے ہیں۔ بہرحال جس بچے کو لیا گیا اس کو عربی میں متبنہ کہتے ہیں، اردو میں اس کو منہ بولا بیٹا یا بیٹی کہتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا یعنی منہ سے ہم نے بول دیا، ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوا، منہ سے بول دیا کہ وہ ہمارا بیٹا ہے تو ہمارا بیٹا ہو گیا، یا ہم نے منہ سے بول دیا کہ ہماری بیٹی ہے۔ ہندی میں اس کو لے پالک کہتے ہیں، ہندی میں اس کو لے پالک کہتے ہیں۔ یہ زمانے جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، کوئی آج کا نیا کام نہیں، پرانے زمانے سے یہ کاروبار چل رہا ہے، کیونکہ اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے کہ کسی کو لڑکے ہیں لڑکیاں نہیں ہیں، کسی کو لڑکیاں ہیں لڑکے نہیں ہیں، اور کسی کو دونوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کو بھی معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ بچے پیدا ہوئے، قاسم اور طاہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت اسی لیے ابو القاسم، کیونکہ آپ کے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے ان کا نام طاہر تھا، دونوں کا انتقال ہو گیا بچپن ہی۔ پھر بعد میں بالکل سن 8 ہجری میں ایک صاحبزادے پیدا ہوئے حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے، جن کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ وہ 18 مہینہ زندہ تھے۔ 18 مہینے کے بعد سن 10 ہجری میں ان کا انتقال۔ خیر وہ تفصیل مجھے ابھی نہیں عرض کرنی، ابھی مجھے بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چونکہ کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متبنہ بنایا۔ حضرت زید ابن حارثہ، حضرت زید ابن حارثہ کون تھے؟ یہ اصل میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام تھے۔ اس زمانے میں غلامی چلتی تھی، اور غلامی کا طریقہ ایک تو وہ تھا کہ جنگوں میں لوگ پکڑے جاتے تھے، تو جو لوگ جنگوں میں قید ہوئے وہ کیا ہوں گے؟ تو لوگوں کے غلام بنا دیے جاتے تھے۔ لیکن زمانہ جاہلیت کا تھا، چوری چماری ڈکیتی بدماشی بالکل ایسی ہی عام تھی جیسے آج ہمارے ہندوستان کی۔ تو یہ اپنی نانی کے گھر گئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، رہنے والے یمن کے تھے ان کے والد، بعد میں آئے ان کے والد، اور ان کا ننھیال قبیلہ طے میں تھا۔ تو ان کی والدہ لے کر کے گئی تھی نانی کے ہاں، وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے وہ لوگ، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا۔ اس میں حضرت زید کو، جو حارثہ کے بیٹے تھے، 8 سال کی عمر تھی، ان کو پکڑ لیا اور لا کر کے مکہ کے بازار میں ان کو بیچا۔ تو جب ان کو بیچ رہے تھے تو حضرت حکیم بن حزام، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بھتیجا تھا،
اور حضرت خدیجہ کے وکیل تھے، کیونکہ وہ مالدار خاتون تھی لیکن ان کے شوہر وفات پا گئے تھے، تو ان کی وکالت میں کاروبار لین دین ان کے بھتیجے سنبھالتے تھے، حضرت حکیم بن حزام۔ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے حضرت حارثہ کو خریدا، چونکہ ان کے باپ رئیس تھے، یمن کے وہ سردار تھے، خاندانی شرافت تھی بچے کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے، تو حضرت خدیجہ نے انہی کو لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ کے عادات اور ان کے کردار بہت اچھے لگے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضرت زید بن حارثہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا۔ اس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے۔ جب شدہ یہ خبر یمن پہنچی ان کے والد تک، تو ان کے والد اور ان کے چچا آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ سارا معاملہ ابھی نبوت سے قبل کا ہے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی، نبوت سے پہلے۔ تو یہ لوگ آئے حضرت زید بن حارثہ کو لینے کے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ میرا بچہ غلام بن کر کے آپ کے پاس آ گیا ہے، آپ کو جو بھی فدیہ اس کا لینا ہے لے لیجیے، جو رقم آپ مطالبہ کریں میں دینے کے لیے تیار ہوں، میرے بچے کو مجھے دے دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مجھے کوئی فدیہ نہیں چاہیے، میں بچے کو بلا دیتا ہوں، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو لے جاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، ان کے والد نے کہا کہ بھائی چلو، ابھی تک معلوم نہیں تھا تم کہاں تھے، ہم لوگ تلاشتے پریشان تھے، تمہاری والدہ رو رہی ہے، چلو گھر پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، چاہے تم لوگ کچھ بھی کر ڈالو۔ کہنے لگے تمہاری سرداری ہے، وہاں زمین ہے، جائیداد ہے، گھر ہے، مکان ہے، تم کہاں یہاں پڑے ہوئے، غلامی کی زندگی، اور تم وہاں آزاد رہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غلامی بہتر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاہے تم پوری دنیا دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نہیں جاؤں۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا ان کے والد اور چچا کے سامنے، ان کو لے کر کے آئے کعبۃ اللہ میں۔ کعبۃ اللہ میں بہت سارے لوگ ہر دم رہتے تھے، اس زمانے میں بھی کعبہ بہت محترم تھا، اور وہ لوگ اپنے طور پر عبادت کرتے تھے لیکن رہتے تھے کعبہ میں۔ تو کعبہ میں بہت سارے لوگ تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھائی دیکھو، زید آج سے غلام نہیں ہے، آج سے یہ آزاد ہیں، اور میں نے ان کو اپنا بیٹا بنایا، ان کو میں نے اپنا بیٹا بنایا۔ تب سے لوگ ان کو کہنے لگے زید ابن محمد۔ ان کے والد اور چچا چلے گئے، جب جان گئے کہ بیٹا خود ہی سے نہیں جا رہا، اور یہ معلوم ہو گیا کہ اچھے سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا، تو خوش ہو گئے، اور وہ لوگ واپس چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید بن حارثہ رہنے لگے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ آزاد ہیں اور میرے بیٹے ہیں، تو لوگ ان کو زید ابن محمد کہہ کر کے پکارنے لگے، مسلمان غیر مسلم سب لوگ زید ابن محمد کہنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے متبنہ کے بھی احکام نازل فرمائے۔ اچھا، اس زمانے میں یہ تھا کہ جو کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا تو وہ اسی کے نام پر پکارا جاتا تھا کہ اب یہ محمد کے بیٹے ہو گئے تو زید ابن محمد کہے جائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہوتی تھی کہ اب یہ بیٹا ہو گیا تو اس کو میراث میں سے حصہ ملے گا، جیسے نسبی بیٹے کو حصہ ملتا ہے، ویسے ہی متبنہ بیٹے کو بھی کیا ملے گا، میراث میں سے حصہ ملے گا۔ تیسری چیز یہ تھی کہ جب یہ بیٹا ہے تو بیٹے کی بیوی تو بہو ہوتی ہے، اور بہو سے چاہے بیٹا طلاق دے دے اور چاہے بیٹا چھوڑ کر کے اس کو مر جائے، نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کیونکہ بہو بیٹی کے درجے، جیسے اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ویسے بہو سے بھی نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہے، چاہے بیٹا طلاق دے دے اور چاہے بیٹا چھوڑ کر کے مر جائے، کسی بھی طرح سسر جی بہو سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ لے پالک کی بیوی یعنی متبنہ کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام، کیونکہ وہ بھی بہو ہے، بہو سے نکاح کرنا حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مسئلوں کو صاف کر دیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، ما جعل اللہ ادعیاکم ابناء، اللہ نے تمہارے ادعیہ کو، ادعیہ دعیون کی جمع ہے، عربی میں دعیون اسی کو کہتے ہیں جس کو متبنہ کہا جاتا ہے، دعیون جس کو دوسرے کے نسب کے ساتھ پکارا جائے، جس کو دوسرے کے نسب کے ساتھ پکارا جائے اس کو دعیون کہا جائے۔ تو بہرحال اللہ نے تمہارے ادعیہ کو یعنی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، کیونکہ بیٹا تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری بیوی کے پیٹ سے پیدا ہو،
وہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اور تمہارا بیٹا کیسے ہو جائے؟ ہاں، کیا منہ بولا بیٹا بنانا اب جائز نہیں ہے؟ بنا سکتے ہیں، آپ کسی بچے کی پرورش کر سکتے ہیں، پال سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اپنا نام نہیں لگا سکتے۔ بچہ بڑا ہو گیا تو اس کو بتانا پڑے گا کہ تمہارے ماں باپ فلاں۔ یہاں گڑبڑی ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے، لوگ بچہ پالتے ہیں تو جو کاغذات اسکول کے ہیں یا جو اور بھی ڈاکومنٹ سرکاری ہیں وہ سب اپنے نام پہ بنوا لیتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہوتا ہے، صراحتاً قرآن نے منع کیا، لہذا حرام ہے کسی کے بیٹے کو اپنے بیٹے کے طور پر پکارنا یا اپنے بیٹے کے طور پر اس کا کاغذ بنوانا۔ پالنا جائز ہے، آپ پالو، اس کا خرچ اٹھاؤ، وہ آپ کو ابا کہہ دے، آپ اس کو بیٹا کہہ دیں مجازاً۔ ہر بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہہ دیتا ہے، جتنے اسکول میں پڑھنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے، ہم لوگ ان کو بیٹے کہہ دیتے، حالانکہ بسا بار ایسا ہوتا ہم سے بڑی داڑھی اس کی ہوتی پڑھنے والے کی، لیکن اس کو کہتے بیٹا۔ تو بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس استاد کے نام پہ کیس بن جائے کہ تم نے ہم کو بیٹا کہا، اس کا مطلب تمہاری امی کے ہاں گئے تھے، تم نے ہم کو گالی دیا، تمہارے نام پہ ہم کیس کریں گے۔ یہ اس کو مجاز کہتے ہیں۔ مجاز کو ذرا سمجھیے، بہرحال اصطلاح تو میں نہیں سمجھا سکتا، لیکن مثال سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ جیسے ایک لڑکا کند ذہن ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں بھگ گدھا کہتے ہیں، تو وہ گدھا نہیں ہوتا، مطلب کہنے کا تو گدھا جیسا، جیسے گدھا بیوقوف ہوتا ہے ویسے۔ ارے بس ایک آدمی بہادر ہے تو اس کو کہتے ہیں شیر ہے، شیر، میرا بیٹا شیر ہے۔ شیر ہے تیرا بیٹا، اس کے 4 پیر ہیں، دم ہے، ہاں بال بھی ہے بڑے بڑے، پھاڑ بھی کھاتا ہے، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، بس خالی بہادر ہے، اس وجہ سے اس کو مجازن شیر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کوئی بھی جو ہم سے چھوٹا ہے اس کو ہم مجازن بیٹا کہہ دیتے ہیں، یا جو ہم سے بڑا ہے ہم اس کو باپ یا انکل کہہ دیتے ہیں۔ سب انکل ہوتے نہیں ہمارے، اب ہم نے کسی کو کہہ دیا انکل، ہم سے بڑے ہیں تو کہنے لگے ہاں میں تیرے باپ کا بھائی ہوں، چل میراث میں سے حصہ دے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اب ہمارے دادا کے جائیداد میں سے اس کو حصہ ملے، وہ مجاز۔ تو ایسے ہی بیٹا کہنا اس کا جائز ہے، باپ کا وہ باپ کہے گا آپ کو، وہ جائز، لیکن ڈاکومنٹ میں آپ اس کو نام نہیں لگائیں۔ اس کو کوئی آپ کے نام کے ساتھ نہیں پکارے گا، اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، قرآن نے آگے کہا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام پر پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے کہ اس کو ان کے باپ کے نام پر پکارو۔ بلکہ حدیث شریف میں تو پھر بڑی سخت وعید نازل فرمائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنے کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا اس نے کفر کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، کہ جس نے اپنے کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کیا اس پر اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تمام فرشتوں کی اور تمام مومنین کی لعنت۔ اس لیے کوئی بھی کسی کے بچے کو پالے تو اس کو اپنے نام کے ساتھ منسوب نہیں کر سکتا، اپنے نام کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس نہیں بنوا سکتا۔ دوسرا مسئلہ پھر یہ آتا ہے، اگر کسی کے بچے کو آپ لے لیے ہو، اگر وہ لڑکی ہے اور اب وہ بالغ ہو گئی تو آپ کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کی لڑکی نہیں ہے، وہ تو غیر محرم ہے آپ کی۔ اگر وہ لڑکا ہے اور وہ بالغ ہو گیا تو آپ کی بیوی کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کیا کرتے لوگ عام طور سے اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو گود لیتے ہیں تاکہ وہ محرم ہے، بھانجا بھتیجا ہے تو محرم ہے، تو پھر یہ پردے کا مسئلہ نہیں آئے۔ اگر کسی اجنبی کو کوئی گود لیتا ہے تو چاہیے کہ چھوٹی عمر میں لے، 2 سال سے کم عمر کا جب ہو، اور اپنی بیوی سے، یا بیوی کو نہیں تو اپنی بیوی کی بہن سے یا اپنی بھائی کی بیوی سے کہہ دے کہ اس کو دودھ پلا دے۔ وہ بچہ چونکہ دودھ پینے کی عمر کا ہے، جب اس کو دودھ پلا دیں گے تو وہ رضائی ماں بن جائے گی آپ کی بیوی، یا رضائی خالہ بن جائے گی، یا رضائی پھوپھی بن جائے گی، تو وہ بچہ محرم ہو جائے گا۔ جب وہ محرم ہو جائے گا تو پھر بعد میں مسئلہ نہیں پیدا ہوگا بڑے ہونے کے بعد، کیونکہ جب پالے ہیں گھر میں تو گھر میں آئے گا جائے گا، اب وہ بڑا ہو جائے گا تو پردہ تھوڑی نہ کرے گا، نہ آپ کی بیوی پردہ کرے گی کیونکہ شروع سے بے تکلف ہے۔ اس لیے اس کا راستہ یہ ہم نے بتایا آپ کو، اس کو ذہن میں رکھیں، اگر کبھی کسی کو ضرورت ہو، ویسے اگر ذہن میں نہ رہے تو اس وقت کسی عالم سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا راستہ ہے۔ اس لیے پورا مسئلہ سمجھ لینا چاہیے جب کسی کو کسی کی اولاد پالنی ہو۔ تو اگر وہ اجنبی بچہ ہے تو بڑی عمر پر نہ لیں،
اگر بڑی عمر پر لے تو پھر آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی، پردہ کرنا پڑے گا. اگر لڑکی ہے تو آپ پردہ کریں، اگر لڑکا ہے تو آپ کی بیوی پردہ کرے. چھوٹی عمر پر لے تو راستہ وہ کہ دودھ پلا دے تو وہ محرم بن سکتا ہے، رضائی بن جائے گا اور رضاعت ثابت ہو جائے گی. تو حدیث شریف کے اندر ہے یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت کی وجہ سے وہی رشتے حرام ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں. یعنی جو محرم بن جاتے ہیں نسب کی وجہ سے، وہی رشتے دودھ پلانے کی وجہ سے بھی محرم بن جاتے ہیں. جن عورتوں سے نکاح کرنا نسب کی وجہ سے حرام ہوتا ہے، ان عورتوں سے رضاعت کی وجہ سے بھی نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے. یہ بھی بڑا گڑبڑ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. نکاح کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلا کہ تو دونوں نے دودھ پیا، ایک دوسرے کا دودھ پیا تھا. کئی مسئلے اس طرح کیا ہے کہ پتہ چلا کہ وہ جس لڑکی نے دودھ پیا تھا اس کی ماں کو اسی سے نکاح کرنا. نکاح دودھ پینے کی وجہ سے اسی طرح حرمت ثابت ہو جاتی ہے جیسے نسب کی وجہ سے حرمت ثابت ہوتی ہے، نکاح حرام ہو جاتا ہے. ارے بس پھر میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے وہ تفصیل عرض کروں گا کہ کیا کیا وجہیں ہیں جن کی وجہ سے نکاح حرام ہوتا ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے حرمت پیدا ہوتی ہے، نکاح کی حرمت 4 چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. لیکن ابھی میں اس میں جاؤں گا تو یہ مسئلہ رہ جائے. مجھے آج اس مسئلے کو کلیئر کرنا، اسے امید تو نہیں ہے کہ اتنے وقت میں پورا ہو پائے گا، لیکن بہرحال جہاں تک پہنچ سکے. تو رضاعت کا ایک متبنہ کا ایک مسئلہ تو یہ کہ اس کے نام پہ ڈاکومنٹ اور کاغذ باپ کے نام سے نہ بنائے جائیں، بلکہ اس کا جو حقیقی باپ ہے اس کے نام پہ اس کے کاغذات بنائے جائیں. جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو بتایا جائے کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں فلاں ہے. چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں پالا میں نے ہے تم کو، تمہارا خرچ میں برداشت کر رہا ہوں، اس لیے تم مجھ کو باپ کہہ سکتے ہو، میں تم کو بیٹا کہہ سکتا ہوں. جب اس کو بڑا ہو جائے تو اس کو یہ بات سمجھائی جائے. پھر رہ گیا مسئلہ میراث کا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ کی اولاد تو ہے نہیں، اس لیے آپ کی میراث اس کو نہیں ملے گی، آپ کی میراث اس کو نہیں ملے گی. جس نے پالا ہے وہ اس چکر میں ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ بیٹا ہے، میری میراث اس کو ملے گی. اور ادھر بھائی بہن انتظار میں رہتے ہیں کہ اس کے اولاد نہیں، یہ مرے تو اس کی میراث میں لوں. بھائی بہن تو جانتے ہیں کہ اس کے اولاد نہیں ہے تو اس کی میراث، جب بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں تو بھائی بہن کو ملے. بھائی بہن انتظار میں. اس طرح کے کئی مسئلے، 10 مسئلے میرے پاس آئے. کیا پتہ چلا کہ وہ مر گیا جس نے بچے کی پرورش کیا تھا، اب بھائی بہن خواستگار ہیں کہ میراث مجھ کو ملنی چاہیے، اور بچہ چونکہ وہیں پلا ہے اس لیے اس کے ماں باپ چاہتے کہ اس کو وہاں کی میراث مل جائے جہاں یہ پلا بڑھا ہے. اس کو میراث تو نہیں ملے گی شریعت، کیونکہ وہ آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کے نطفے سے نہیں پیدا ہوا، آپ کی بیوی کے بطن سے نہیں پیدا ہوا، اس لیے اس کو میراث نہیں ملے. رائے کہ وہ آپ نے پالا ہے اس کو تو اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے، وہ بھی امید میں ہے، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ مل جائے. تو اس کا 2 طریقہ ہے، اس کو کچھ مل جائے. آپ چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کو ملے، اس کے ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی اس کو. ابھی کل پرسوں میرے یہاں کوئی مسئلہ ہے کہ ماں نے پالا، وہ ایک خالہ نے ایک لڑکی کو پالا، ایک لڑکی کو خالہ نے پالا. پہلے اس کو اولاد نہیں تھی تو اس نے لے لیا اپنی بہن کی لڑکی، پالا. اب وہ 20 سال کی ہو گئی اور ان کو بھی کئی اولاد ہو گئی. اس کے پالنے کے بعد اس جوڑے کو کئی اولاد ہو گئی. تو 20 سال کے بعد ان لوگوں نے اس کے گھر پہنچا کہ بھائی تم لوگ اپنی بچی لے. ان لوگوں نے چونکہ اس کو پالا نہیں تھا، اس کی محبت بھی نہیں تھی، اور ان لوگوں کو یہ بھی اعتراض تھا کہ اب جب شادی کی عمر ہو گئی تب تم ہم کو دے رہے. ان لوگوں نے اس لڑکی کو بھگا دیا اپنے گھر، جو اس کے حقیقی ماں باپ تھے. ان لوگوں نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا. پھر بیچاری روتی گاتی آئی خالہ کے گھر. تو خالہ نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلو اب کسی نہ کسی طرح ہم کریں گے، لیکن وہ مسئلہ میرے یہاں ہے کہ لیکن وہ حقیقی ماں باپ، میراث تو اس کو انہی کی ملنی. جب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے شادی بیاہ، اب ہماری خود اولاد ہو گئی تو ان کو اپنی اولاد لے لینی چاہیے. ضابطے کی بات یہ ہے. تو آپ کی اولاد نہ جانا چاہتی ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرح تب کوئی مسئلہ ہوتا. جب وہ خود جا رہی ہے اور یہ خالہ چھوڑ رہی ہے کہ اپنی بچی آپ لے لو، تو آپ کی بچی آپ کو لینا چاہیے. خدا نے آپ کو دیا ہے، اتنے دن انہوں نے پالا سنبھالا، ان کا جزاک اللہ کہہ دینا چاہیے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے دن سنبھال دیا میری بچی کو. لیکن اب اس کو گھر سے نکال دینا ہے تو ظلم کی بات ہے. اب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں، جو جس خالہ نے پالا ہے اسی کی میراث اس کو ملے، اور وہ خالہ اب اس کے اولاد ہو گئی تو وہ چاہتی ہے کہ اب میری اولاد کو حصہ ملے میری میراث کا، کیوں اس کو ملے. اگر وہ کچھ دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں دے. زندگی میں ابھی اس سے پہلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک کو اپنے مال میں تصرف کا اختیار ہے.
جتنا جس کو چاہے دے سکتا ہے. تو جب تم نے اس کو متبنہ بنایا ہے، اس کو پالا ہے، اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہے یا بیٹی بنایا، تو اپنی زندگی میں اس کو کچھ دے دینا چاہیے جو آپ دینا چاہتے ہو. اور پھر جو بچے گا وہ آپ کے ورثہ میں، چاہے بیٹے بیٹیاں ہوں، چاہے بھائی بہن ہو، آپ کے ورثہ میں تقسیم ہوگا آپ کے مرنے کے بعد. دوسری شکل یہ ہے کہ نہیں، مرنے لگا اب تک کچھ نہیں دیا، ابھی امید میں تھا کہ چلو جب مریں گے اس سے پہلے دے دیں گے، لیکن اچانک بیمار ہو گیا اور اب مر رہا، تو مرنے سے پہلے وہ وصیت کر سکتا ہے. متبنہ چونکہ وارث نہیں ہے، تو وارث غیر وارث کے لیے آپ تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہو. تو آپ وصیت کر سکتے ہو کہ میرے مال کا 1/3 اس میرے منہ بولے بیٹے کو دے دیا جائے، تو وہ پھر وصیت کا نافذ کرنا واجب ہوگا اور ورثہ کے لیے وہ 1/3 دینا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا. تو یہ دو شکل ہے، یا تو زندگی میں دے دے، یا اگر زندگی میں نہیں دے سکتے ہیں تو زندگی میں نہیں دے سکتے ہیں تو جب مرنے لگے تب وصیت کر دیں. تو اس صورت میں 1/3 وہ پا سکتا ہے، 1/3 سے زیادہ نہیں مل سکتا. 1/3 سے زیادہ کی بھی وصیت کریں گے تب بھی 1/3 یعنی 1/3 ہی ملے گا. وصیت 1/3 ہی میں نافذ ہوتی، 2/3 وہ ورثہ کا حصہ ہوتا ہے. لیکن ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آت اللہ کل ذی حق حقہ فلا وصیت للورثہ. اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا. دے دیا کا مطلب قرآن مجید میں تقسیم کر دیا کہ کس کو کتنا ملے گا. لہذا ورثہ کے لیے وصیت جائز نہیں. اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت کالعدم، اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کرتا ہے تو وہ وصیت کالعدم ہے. مرنے کے بعد اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق تقسیم ہوگا. ہاں چونکہ متبنہ وارث نہیں ہے، متبنہ وارث نہیں ہے، اس لیے متبنہ کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. 1/3 سے کم کی جتنی بھی چاہیں آپ وصیت کر دیں یا اپنی زندگی میں اس کو دے دیں. ایک تیسرا مسئلہ آتا ہے کہ اس کی بیوی سے نکاح کرے. تو وہ میں نے بتایا کہ اس کی بیوی سے نکاح کرنے کو زمانے جاہلیت کے لوگ ناجائز اور حرام سمجھتے تھے، کیونکہ وہ بہو، اور بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں. قرآن مجید نے اس کو بھی رد کیا کہ نہیں، وہ بہو کیسے بنے گی جب وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں بنا، تم نے اس کو جنا ہی نہیں، تم نے اس کو، تمہاری بیوی کے پیٹ سے وہ پیدا نہیں ہوا تو تمہارا بیٹا کیسے ہوگا؟ جب وہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے نکاح کرنا حرام کیسے ہوگا؟ اس لیے بہو سے یعنی متبنہ کی بیوی سے، بہو جس کو خالی منہ بولی بہو کہہ سکتے ہیں آپ، منہ بولی بہو سے، متبنہ کی بیوی سے اس کے طلاق دے دینے کے بعد یا اس کے چھوڑ کر کے مر جانے کے بعد سسر کا نکاح اس سے جائز ہے، سسر کا نکاح اس سے جائز ہے. اور اس کو ایسا نہیں کہ قرآن نے صرف یہ کہا کہ جائز ہے، بلکہ اس کے لیے قرآن مجید نے پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زید بن حارثہ کی بیوی حضرت زینب سے ان کے طلاق دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا کہ آپ کر لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر حضرت زینب بنت جحش کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا. اور نکاح پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دیا کہ زوج نہ کہا، ہم نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، ہم نے آپ کی شادی ان کے ساتھ کر دی. واحد امہات المومنین میں سے ایک بیوی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا نکاح اس دنیا میں زمین پر نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کو رخصت کرا کر کے لے آئے بغیر نکاح، کیونکہ اللہ نے خود نکاح کر دیا اور اس کی خبر دے دیا قرآن مجید میں. اس لیے وہ آیت پڑھ کر کے آپ نے سنا دیا لوگوں کو کہ میرا نکاح ہو گئے. اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے عرض کروں گا کہ کس طرح حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب بنت جحش کا نکاح کروایا گیا. پھر زید بن حارثہ نے طلاق دیا اور ان کے طلاق دینے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نکاح کرا کر کے خبر دے دیا کہ آپ کا نکاح میں نے زینب بنت جحش سے کر دیا ہے، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے عملی طور پر کہ متبنہ کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے. متبنہ کی بیوی سے، کیونکہ وہ بہو نہیں ہے، حقیقی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں. اپنے بیٹے کی بیوی سے، چاہے بھلے بیٹا مر جائے، چاہے بھلے بیٹا طلاق دے دے، لیکن اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اس کو میں پہلے بھی کہہ چکا، کیونکہ وہ بیٹی کے درجے میں، جیسے اپنی بیٹی حرام ہے، اپنی بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہے، ویسے ہی بہو سے بھی نکاح کرنا حرام ہے. لیکن لے پالک اور منہ